اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ الحمدللہ سورۃ ہود کی آیت 95 تک تفسیر مکمل کی تھی اور قصص الانبیاء ہم نے پڑھے تھے پچھلے تینوں لیکچرز میں، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت 96 سے شروع کریں گے۔ اب جس نبی کا قصہ شروع ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تقریباً قرآن میں 25 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے اور صریح سند یعنی نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی ہی پیروی کی۔ حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا۔ کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی لعنت پڑے گی۔ کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ پھر جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں کچھ اضافہ ہی کیا۔ اور جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے۔ جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی اس میں نشان عبرت ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، اور ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت تک کے لیے ہی مؤخر کر رکھا ہے۔ جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا۔ پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ تو جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے رہیں گے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں وہ اسی میں رہیں گے، الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہیں وہ اس وقت تک جنت میں ہی رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ اب یہاں پہ آیات کے شروع میں حضرت موسیٰ کا قصہ بتایا گیا۔ سورہ بقرہ اور پھر سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے بیان فرمائے تھے، لیکن یہاں سورہ ہود میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان کی دعوت اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، اور تفصیلی ہو یا اجمالی کسی واقعہ سے اصل مقصد تو انسان کا اس واقعہ سے بد کرداروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا ہے، اور وہ ان 3 آیات میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو شروع کے ہم نے حضرت موسیٰ کے متعلق پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بڑے مضبوط جسم کے، طاقتور، جرت مند اور جلالی طبیعت کے مالک تھے، اور انہیں جس جابر و قاہر بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا اس کی نخوت اور اس کی جو قہر مانی تھی، اس کے عالم یہ تھا کہ وہ خود ہی خدا بن کے بیٹھ گیا تھا، اور اس کی رعایا جو تھی وہ اسے فی الواقع اپنا خدا ہی تسلیم کرتی تھی۔ اسی لیے آپ کو نبوت کے ساتھ ہی 2 ایسے واضح معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا کیے تھے، جن کی بنا پر آپ فرعون جیسے دبدبہ اور شان و شوکت والے بادشاہ کے سامنے کھل کر اپنی دعوت پیش کرنے کے قابل ہو جائیں۔
چنانچہ آپ بلا روک ٹوک فرعون کے کھلے دربار میں چلے گئے اور سب درباریوں کے سامنے اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا کہ وہ ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لے اور اپنی خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جائے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں اپنی غلامی سے آزاد کر کے انہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی ان کے ہمراہ روانہ کر دے۔ پھر یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرنے کا جو اثر صرف فرعون پر ہی نہیں پڑنا تھا بلکہ اس کے درباریوں پر بھی پڑنا تھا، اور ہر ایک کو اپنے اپنے منصبوں سے دستبردار ہونا پڑتا تھا۔ لہٰذا ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر جو انسانیت سوز مظالم ڈھائے تھے اور ابھی تک جاری تھے وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس مطالبے میں بالکل راستے پر تھے، یعنی سیدھے راستے پر تھے۔ اس مقام پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اور فرعون کے قصے کی سب تفصیلات چھوڑ دی گئی ہیں ان آیتوں میں، اور نہ ہی یہ ذکر ہے کہ اس دنیا میں فرعون اور اس کے درباریوں اور پیروکاروں کا کیا انجام ہوا، بلکہ ان لوگوں کا قیامت کے دن کا جو حال تھا وہ اس کا نقشہ ان آیات میں کھینچا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں فرعون اپنے پیروکاروں کا لیڈر بنا ہوا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ اپنے پیروکاروں کی قیادت کر رہا ہوگا، لیکن آج تو فرعون کے پیروکاروں کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ فرعون انہیں اس ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن قیامت کو ان سب کو یہ نظر آ جائے گا کہ وہ انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ اس کی پیروی کرنے پر پھر مجبور ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی اعمال کے اور ان کے آخرت کے نتائج کے ساتھ بہت حد درجہ مماثلت ہوگی، اور انسان اس دنیا میں تو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، مگر ان کاموں کے نتائج جو ہیں وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس دن وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ دنیا کے ہی اعمال کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ پھر قیامت کے دن ایسی قیادت صرف فرعون سے ہی مختص نہیں ہوگی، بلکہ ہر اس قائد، ہر اس سردار، ہر اس لیڈر کا الگ الگ جھنڈا ہوگا، اور وہ اپنے اپنے پیروکاروں کے آگے آگے چل کر انہیں ان کی منزل تک لے جائے گا۔ اور اگر کوئی قائد دنیا میں اللہ کا فرما بردار اور نیک بخت تھا تو وہ اپنے پیروکاروں کو لیے ہوئے جنت کی طرف روانہ ہوگا، اور بد کردار جو لیڈر ہے وہ اپنے پیروکاروں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ یہ خاص طور پہ اس میں تفسیر میں جو بتایا گیا کہ یہ صرف فرعون کے ساتھ مختص نہیں ہوگا، جو بھی آج کی دنیا کا بد کردار لیڈر ہے اور جو اس کو فالو کرنے والے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی، چاہے وہ ان کو دنیا میں جتنی بھی عیش اور عشرت کرا چکا ہو، دنیا میں وہ ان کو جتنے بھی اچھے دن دکھا چکا ہو، تھا تو وہ بد کردار اور اس نے بد کرداری میں ہی نام پیدا کیا تھا، تو جہنم کے دن بھی وہ اپنے پیچھے اپنے پیروکاروں کو لے کر جہنم میں ہی داخل ہوگا۔ پھر انہی آیتوں میں مزید بتایا گیا کہ جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی اس میں نشان عبرت ہے، یعنی آخرت کے عذاب کا خوف رکھنے والے اور نیک مومن کے لیے بھی ان قصوں میں ایک نشان عبرت ہے، اور خاص طور پر آخرت کے بارے میں اس کو ہمیشہ نصیحت رکھنی چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ان قوموں کے عروج و زوال کی داستان یا عروج و زوال کے قانون سے عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور سے وہ ڈرے رہتے ہیں، اور یہ واقعات انہی اللہ کی نافرمانی سے باز رکھنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ آخرت کے عذاب سے، تو وہ ایسے عبرت انگیز واقعات سرسری طور پر پڑھ کر یا تو دیکھ کر انہیں اتفاقات زمانہ سے متعلق کر دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ان کی مادی یا طبعی کوئی نہ کوئی وجوہات تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا عمل کیا تو پھر ایسے ہی ہونا تھا، یعنی وہ ان کو اتفاقات زمانہ ہی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بہت ہم سب کے لیے نصیحت آموز ہے کہ ڈرے گا تو وہی جو اللہ پر ایمان کامل رکھتا ہوگا، جو آخرت کے عذاب سے خوفزدہ ہوگا اور جو عبرت حاصل کرنے والا ہوگا۔ اصل میں جو شخص شرک سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ ہر قسم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے گا،
کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو تقریباً ہر قوم میں پائی جاتی ہے، اور بالخصوص ان اقوام میں ضرور موجود تھی اور ہے بھی جن کی طرف انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ باقی تمام اخلاقی اور معاشرتی بیماریاں اور برائیاں اسی شرک سے ہی پھوٹتی ہیں۔ گویا جس طرح جسمانی بیماریوں میں قبض کو ام الامراض قرار دیا گیا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں میں شرک کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہر لمحہ، ہر حالات میں، ہر قسم کے مواقع پر اپنے آپ کو چھپے ہوئے ظاہری باطنی ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھنا چاہیے اور غور و فکر کر کے اولو الالباب میں شامل رہنا چاہیے۔ پھر آگے آیتوں میں قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا، یوم المشہود کہا گیا۔ یوم المشہود کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس دن سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، یعنی تمام لوگ اس دن صرف جمع ہی نہیں کیے جائیں گے بلکہ انہیں باز پرس کے لیے اللہ کے سامنے حاضر بھی کیا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے مقدمات پر شہادتیں بھی قائم کی جائیں گی اور سب کارروائی تمام لوگوں کی موجودگی میں کی جائے گی۔ قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، یعنی قیامت اس وقت قائم ہوگی جب برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ تمام نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں تو احادیث میں ہمیں پتہ بھی چلتی ہیں، مگر اس کا معین وقت کسی کو نہیں بتایا گیا اور نہ ہی کسی کو اس کی موت کا وقت بتایا گیا ہے۔ اس لیے یہ باتیں اللہ کی مشیت کے خلاف ہیں اور اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا پھر آگے آیتوں میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، نیک بخت اور بدبخت۔ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ابدی جنتیں بتائی گئیں اور بدبخت قسم کے لوگوں کا ٹھکانہ ابدی جہنم بتائی گئی۔ آیت 109، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ، پس اے نبی جن چیزوں کو یہ لوگ پوجتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے، یہ تو انہیں ایسے ہی اندھی عقیدت سے پوج رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم بلا کم و کاست انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے۔ ہم نے ان سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر آپ کے پروردگار کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ پس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے، اور سرتابی نہ کرنا کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی۔ پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچے گی۔ نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجئے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، ان میں سے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ اگر کچھ ایسے تھے بھی تو وہ تھوڑے ہی تھے، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے یہ پوجنے کی وجہ سے، ان کے غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے کسی بھی قسم کے شک میں یا خوفزدہ نہ ہوں۔ یہ سب اپنے باپ دادا کی اندھی عقیدت میں اس طرح کر رہے ہیں اور یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، لیکن ان کو نہ ان کے باپ دادا بچا سکیں گے، نہ ہی ان کے یہ بت، ان کے آستانے، ان کے یہ مجاور ان کو بچا سکیں گے، کیونکہ سب سے پہلے تو وہ خود عذاب کا شکار ہوں گے، تو وہ اپنے پیروکاروں کو کہاں سے بچا سکیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو ان کے ان اعمال کی پوری سزا دیں گے۔ پھر دوبارہ سے حضرت موسیٰ کا بتایا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس میں بھی پھر اختلاف کیا گیا،
کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ لوگ قرآن کے منزل من اللہ ہونے یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ان کے لوگوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، اور آج بھی یہ قرآن کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ پہلوؤں کی کہانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بیان کی گئی جادوگری ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ قرآن اس نبی کا خود اپنا تصنیف کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور پھر کہا کہ ایک حق پرست گروہ ہے جو اسے منزل من اللہ ہی سمجھتا ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایماندار مومن تھے ان کے متعلق بتایا گیا۔ اسی طرح پھر آگے کہا گیا کہ ایک مقررہ مدت تک آزمائش کی جائے گی، اس لیے فوری طور پر نہ قوم موسیٰ ہلاک ہوئی اور نہ ہی کوئی دوسری قوم ہلاک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مدت آزمائش پوری کی اور پھر ان قوموں پر عذاب آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے وہ بھی مخالفین کی باتوں کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے مضبوطی سے ڈٹ گئے اور اس کی قائم کردہ حدود کا پورا خیال رکھا انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بھی نیک اور مومن لوگوں کو اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی کہ اللہ کے حکم پر مضبوطی سے ڈٹ جائیں اور اس کی قائم کردہ حدود کا پورا خیال رکھیں، ان سے تجاوز نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک فرد سے اور تمہارے تمام تر اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر مزید نیک اور مومن لوگوں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تنبیہات کی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے مخالفوں اور اسلام دشمنوں سے دین کی باتوں میں کسی بات پر کوئی لچک پیدا نہ کریں، نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کیا جائے، نہ ہی ان میں سے کسی کو دوست بنایا جائے۔ اگر ان میں سے تم لوگوں نے کوئی کام بھی کیا، یعنی ایک تنبیہ کی گئی کہ اگر ایسا کیا گیا تو وہ تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، اس صورت میں تم پھر اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکو گے اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی دوسری طاقت تمہیں بچا سکے گی۔ اور پھر آیتوں کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات دیے گئے کہ آپ دین کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات کے نماز قائم کیجیے۔ دن کے اطراف سے مراد صبح اور شام کی نماز ہے، اور کچھ رات گئے سے عشاء کی نماز مراد ہے۔ گویا اس آیت سے یہ 3 نمازیں ثابت ہوئیں، اور نماز اگر مکمل اداب کے ساتھ ادا کی جائے تو انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ از خود معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آیت میں بھی بتایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور نیکیوں سے برائیوں کے دور ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نیکیوں سے برائیاں دور ہونے کی 3 صورتوں میں ایک یہ ہے کہ جو شخص نیکیاں بکثرت کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسری یہ کہ اس سے برائی کی عادت چھوٹ جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ جس معاشرہ میں نیکی کے کام بکثرت ہو رہے ہوں برائیاں از خود وہاں سے رخصت ہونے لگتی ہیں اور سر نہیں اٹھا سکتی۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ دین کے کاموں میں آپ چھوٹی نیکی کریں یا بڑی کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر نیکی قابل قبول ہے، اور ہر نیکی کا درجہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ 7 گنا بڑھا کے انسان کو دیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آگے پھر آیت میں کہا گیا یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یعنی تمہیں نیک بنانے اور برائیوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ جو اللہ نے دیا ہے وہ نماز ہے، جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے، اور اسی کی طاقت سے انسان بدی کی انفرادی اور اجتماعی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب ان آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید اور اس کے فوائد بیان کیے۔ آخری آیتیں جو ہم نے پڑھیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان آیات میں پھر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور یہی 2 چیزیں ہیں جن کے متعلق مسلمانوں کو آڑے اور مشکل وقت میں اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔
پھر آیتوں کے آخر میں آیت 116 تک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا متعلق اللہ کا قانون بتایا گیا کہ ان دونوں آیات میں قوموں کے عروج و زوال یا کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا ضابطہ یوں بتایا گیا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے اور لوگوں کو ایمان لانے اور بھلے کاموں کی دعوت دیتا ہے تو مارکا حق و باطل شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ مجرموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور اہل ایمان کو بچا لیتا ہے۔ پھر ان بچے ہوئے اہل ایمان کی اولادوں میں سے پھر سے کوئی نہ کوئی برائیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ اگر اس برائی کا پوری قوت سے سر توڑ دیا جائے تو معاشرہ عذاب سے بچا رہتا ہے، لیکن اگر غفلت کی جائے تو برائی عام ہوتی جاتی ہے اور اہل اصلاح و خیر تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر اگر یہ اہل خیر جو ہوتے ہیں نہیں عن المنکر کا فریضہ اپنی حسب توفیق سر انجام دیتے ہیں تو پھر تو ان نیک لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آتا، لیکن اگر یہ اہل خیر اتنے کمزور ثابت ہوں کہ نہیں عن المنکر سے غفلت برتنے لگیں یا اتنے تھوڑے رہ جائیں کہ ان کی آواز غیر مؤثر ہو کر رہ جائے اور برائی عام ہو جائے اور خوشحال لوگ اپنی عیش کوشیوں میں ہی پڑے رہ جائیں، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے جو غفلت شعار اہل خیر کو بھی نہیں چھوڑتا پھر، اور اس طرح گیہوں کے ساتھ ساتھ گھین بھی پیس جاتا ہے۔ اور اگر اہل خیر اپنی مقدور بھر برائی کے اتصال میں کوشش کرتے رہیں تو پھر یا تو عذاب آتا ہی نہیں یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں بچانے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ ہم نے ان جو قومیں گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا، ان میں سے اہل خیر کیوں نہ پیدا ہوئے، کیوں انہوں نے نکل کے اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ان برائیوں سے بچایا کیوں نہیں۔ آگے پڑھتے ہیں آیت 118 سے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ، اور آپ کے پروردگار کے یہ شایان نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے بجز ان لوگوں کے جن پر آپ کا پروردگار رحم کرے۔ اللہ تو انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، اور آپ کے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے طریقہ پر عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور معاملات سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بہت ہی زیادہ نصیحت آموز اور غور و فکر اور تنبیہ والی آیات ہیں۔ خاص طور پر اس میں جو چیز بتائی گئی کہ اہل خیر کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آتا، یعنی ایسی صورت میں کبھی عذاب نہیں آتا کہ اس قوم میں اہل خیر موجود بھی ہوں اور وہ اصلاح کی کوششوں میں بھی لگے ہوں، ہاں وہ تھوڑے ہی ہوں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے مجرم بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ عذاب تو صرف اس وقت آتا ہے جب سر برائی پھیل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خواہ مخواہ لوگوں کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ، حالانکہ اللہ تو وہ ہستی ہے جو ہزاروں کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ پھر اختلاف کی اصل وجہ بتائی گئی آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر میں سے کوئی ایک راہ انتخاب کرنے کی مکمل آزادی دے رکھی ہے۔ اگر یہ آزادی انتخاب و اختیار جو ہے وہ انسان سے چھین لی جائے تو اختلاف کا ہونا ناممکن رہ جاتا ہے، اور جب تک یہ آزادی موجود ہے لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ نیز اس کے ساتھ اگر یہ آزادی انسان سے چھین لی جائے
تو انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے۔ انسان کو خیر و شر کی راہیں سجھا دی گئی ہیں اور پھر اسی غرض کے لیے انبیاء کرام آئے، اللہ نے کتابیں نازل کی، لیکن تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے اس آزادی انتخاب و اختیار کا درست استعمال کیا۔ زیادہ تر لوگوں نے ایسے غلط کار ہی ثابت ہوئے جنہوں نے گمراہی کی راہیں اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا اہل ثابت کیا۔ یہ ارادہ و اختیار کی قوت انسان کے علاوہ جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ انسانوں کی طرح جنوں کی اکثریت بھی گمراہ اور جہنم کی مستحق ہی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے انسان پر کہ اس نے انسان کو درست فیصلہ کرنے کی جو خاص حس عطا کی ہے، انسان اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کی طرف اپنا چناؤ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پہ ساتھیوں ہماری سورہ ہود مکمل ہو گئی، لیکن اس کی آخری 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بار بار تذکرے کے 3 فائدے بتائے ہیں۔ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، تو وہ 3 فوائد اللہ تعالیٰ نے کون سے بتائے ہیں ان آیتوں میں؟ ایک تو یہ کہ جن مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام دوچار ہیں، ایسے ہی حالات سے تمام سابقہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی دوچار ہونا پڑا تھا۔ آخر اللہ نے مخالفین کا سر توڑ دیا اور انبیاء اور مومنوں اور کو بچا لیا اور کامیاب کیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیں اور اپنے عزم کو مضبوط رکھیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ بتایا کہ ان تذکرات کا، ان واقعات کا یہ مطلب ہے آپ کو بتانے کا کہ آپ ان سے سبق حاصل کریں اور صبر سے کام لیں اور اپنے عزم کو مضبوط کر لیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اور آپ کے پیروکاروں تک سابقہ انبیاء کے صحیح حالات پہنچ جائیں جن کی آپ کو پہلے سے خبر نہیں تھی، یعنی ہمیں سابقہ تمام انبیاء کے بارے میں قرآن کے ذریعے معلومات پہنچ گئیں جو اگر ہمیں کسی دوسرے ذریعے سے پہنچتی تو شاید انسان کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ اور تیسرا یہ کہ ان لوگوں کے حالات میں آپ سب کے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں، یعنی اللہ کے نافرمانوں کا بالآخر کیا انجام ہوتا ہے اور فرما برداروں کا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسرا یہ فائدہ بتایا گیا کہ اب پچھلی قوموں کے حالات و واقعات سے موجودہ جو قوم ہے، امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان سے نصیحت حاصل کرے، ان سے سبق سیکھے اور دیکھے کہ نافرمانوں کا کیا انجام ہوا اور فرما برداروں کا کیا انجام ہے۔ لہٰذا آگے پھر آخری آیت میں تنبیہ کی گئی اور صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ پورے عزم و استقلال کے ساتھ وحی الہی کی پیروی کرتے جائیے اور اپنے سرکش اور ہٹ دھرم مخالفوں سے صاف کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقہ پر کام کرتے جاؤ، ہم اپنے ہی طریقہ پر عمل پیرا رہیں گے، اور اللہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی، اور جو فریق جیسے انجام کا اہل ہوگا اللہ اسے ویسے ہی انجام سے دوچار کرے گا، کیونکہ تمام تر مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دینے کی پوری قدرت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ الحمدللہ سورہ ہود مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل خیر میں شامل رکھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی ہمت بھی عطا کرے، حوصلہ بھی دے اور استقامت بھی عطا فرمائے، کیونکہ ہم سب نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل خیر بھی خاموش ہو جائیں اور ان کے زبانوں میں بھی وہ طاقت نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنے انجام میں گھیر لیتا ہے اور پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔